صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم من استطاع الیہ سبیلا۔ مجھے جی جان سے خوشی ہوئی یہاں حاضری دیکھ کر، اور اگر میں چند برس پہلے منسٹر ہو جاتا تو میں شاید چند برس پہلے یہاں آتا، ایثار کر کے امت کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے جو ایثار آپ لوگ کر رہی ہیں۔ مجھے بتایا ابھی ڈائریکٹر صاحبہ نے، محترمہ سمینہ ملک صاحبہ نے، کہ آپ لوگ آتے ہیں اور صرف راہ للہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہ جو مسلمان بہنیں ہیں ہماری وہ جاتی ہیں۔ ابھی کچھ گفتگو ہوئی کہ وہ وہاں پہنچیں اور ان کو اپنا خیال نہیں رکھ رہی، وہ چہ جائے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ مسلمان وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایک عام فرد نہیں ہوتا، وہ معاشرے کو لیڈ کرتا ہے، وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ ہمارے اندر سے جو لیڈرانہ خصوصیات ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے۔ وہ قرآن کریم کی آیت ڈاکٹر صاحب یاد آئی کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ مسلمانوں کا مزاج کیا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے؟ مسلمانوں کو کس مقام پر دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ایثار کرتے ہیں۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر انہیں اپنا نقصان بھی ہو رہا ہو تو دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان مرد اور یہ ہے مسلمان عورت کی تعریف اور یہ ہے اس کی شناخت۔ عام زندگی میں ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے، چہ جائے کہ ہم حرمین میں ہوں، جب ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ سعادت بخشی کہ ہم حج کریں، تو وہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ فائدہ ہوتا ہے پڑھے لکھوں میں بات کرنے کا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کہ بڑھاپا وغیرہ اس وقت ایسے کہ ہاتھ پاؤں میں جان نہیں ہے پھر حج کرنے کے لیے چلے جائیں، جیسا کہ ایک عام ٹرینڈ ہے۔ تو میں نے حج کیا الحمدللہ 1995 میں، 1995۔ تو خیر ینگ تو میں ابھی بھی ہوں لیکن اس وقت میں ریلیٹیولی زیادہ ینگ تھا۔ تو یہ ہوا کہ وہاں ہم نے اس کے بعد مسلسل جانا رہا، میرا خیال ہے الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تقریباً کوئی 40 مرتبہ اس کے بعد ہم گئے عمرہ پر، میں، میری فیملی، میرے بیوی، بچے، ہم لوگ سب۔ پہلے ہم تنہا جاتے تھے، یعنی میں تنہا جاتا تھا اور میں کہتا تھا یار بس تنہائی میں بس بیٹھو عبادت کرو آ جاؤ، لیکن دین کو نسلوں میں اتارنا، یہ اچانک ذہن میں ایک بات آئی تو میں نے ایک اور فرد کو اپنے ساتھ رکھ لیا کہ اب ہم ایک شخص نہیں جاتا تھا، ایک فرد نہیں جاتا تھا، اب جانے والوں کی تعداد 2 ہو گئی، ایک میں اور ایک میری بیوی، اور ہم دونوں وہاں بیٹھتے اور وہ بس مکے میں مدینے میں دونوں حرمین وغیرہ۔ اب بچے ہمارے بڑے ہوتے چلے گئے تو ہمارے دل میں یہ بات آئی، مطلب میرے دل میں یہ بات آئی کہ ان بچوں کو یہاں لا کر انہیں بتایا جائے کہ یہ ہے بیت اللہ، اور یہ ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب
اپنی نسلوں میں دین منتقل کرنا ہوتا ہے. یہ ذمہ داری ہے. یہاں بہت ساری خواتین بیٹھی ہیں. ایک تھیسس ہے میرا چھوٹا سا, میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ پیش کروں. دنیا میں ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں مائیں ہیں, لیکن ایک تو ماں ہوتی ہے اور ایک امتی ماں ہوتی ہے. ایک ماں ہوتی ہے اور ایک امتی ماں ہوتی ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ یقیناً فرق ہے نا. تو یہ بات کہ ہم سب جانتے ہیں, مانتے ہیں اور پڑھتے ہیں, ہمارے اندر یہ بات موجود ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ ایک سوال. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اپنی امتی خاتون سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرے قدموں میں تو میں نے جنت رکھی تھی, تو تیرے ہوتے ہوئے تیرا بیٹا یا تیری بیٹی, تیری اولاد جہنم میں کیسے جا رہی ہے؟ کہ تیرے ہوتے ہوئے کیسے جا رہی ہے؟ بہن, دنیا بھر میں بہنیں ہوتی ہیں, لیکن ایک عام بہن میں اور ایک امتی بہن میں کتنا فرق ہے. بہن کے کردار کو تو گفتگو میں لایا ہی نہیں جاتا مجموعی طور پر ہمارے معاشروں میں. ایک بہن تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی. ان کا کردار گفتگو میں کیوں نہیں آتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ کہاں, میں تو پہلے بہنوئی پورا واقعہ, آپ سب لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, تو آپ کو معلوم. وہاں پہنچی تو بہن نے کیا کہا؟ بہن نے یہ کہا کہ آپ ہمیں بھائی جان سے مار دیں, ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے. اب یہ بہن اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اب یہاں سے بہن کا کردار آنا شروع ہوا. جب بہن کوئی بات کہتی ہے نا بھائی سے, یا آپ کبھی محسوس ہی نہیں کر سکتی. بیوی ایک بات کہتی ہے, بیوی کی بات کو اگنور کیا جا سکتا ہے, یہ مردانہ نفسیات. ایون کہ ماں نے ایک بات کہہ دی, میں نے ماں نے تو نہیں کرنی چاہیے, حکم عدولی, ان کی بات ماننی چاہیے کہ میری ماں نے مجھ سے, لیکن ایک لاڑ پیار محبت, چلے میں غلط ہی کر لی, میں اپنی ماں سے معافی مانگ لوں گا, کچھ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بہن کوئی بات کہتی ہے, بہنیں بھائیوں کا مان ہوتی ہیں, تو جب وہ کوئی بات کہتی ہیں تو بھائی کسی اور طرح دیکھتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کیا کہا؟ ہمیں جان سے مار دیں, اپنا دین ہم نہیں چھوڑیں گے. اب یہ جملہ میری بہن نے مجھ سے کہا, یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا تم کیا پڑھ رہی ہو؟ سورہ طٰہٰ کی آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے پڑھنا شروع کیا, سورہ طٰہٰ کی آیات. یہ دیکھیے, اب یہ بہن نے اپنا کام کیا, اللہ تعالیٰ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, یہ ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیت رہتی ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ مدبر ہے. یہ پوری کائنات کا تمام انتظام و انصرام کیلکولیٹڈ ہے. یہاں میرا کھڑا ہونا, یہاں آنا, یہ بھی کیلکولیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لمحات اس کام کے لیے رکھے تھے, میں یہاں آ گیا. قصہ مختصر آپ سب جانتے ہیں, فاسٹ فارورڈ, مسلمان ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ ہے کام جو ایک بہن کا ہوتا ہے. ایک بیٹے کا ایک رول ہوتا ہے. ایک عام بیٹا, دنیا بھر میں کتنے بیٹے ہیں, لیکن جو امتی بیٹا ہے, جو اپنا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ کر اپنے لیے اسے اعزاز سمجھتا ہے, تو اس کا مقام بہت بلند ہے. اس کینوس کو اور بڑا کر رہے ہیں. انما المؤمنون اخوہ. قرآن کریم کی ایک اور آیت یاد آئی کہ انما المؤمنون والمؤمنات بعضهم
औलिया बात। इतनी बड़ी आयत है ये, इस पर गौर ही नहीं होता कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें दीनी कामों में एक दूसरे के दोस्त हैं। सोसाइटी का जो जो ताने बाने होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं जरा आगे जाकर एडवांस लेवल में आकर सोशल इंजीनियरिंग, ये सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? समाज बनते हैं, समाज बिगड़ते हैं, कौमों को उरूज हासिल होता है, कौमों को जवाल हासिल होता है। कुछ वजूहात होती हैं, वो वजूहात क्या हैं उन पर गौर नहीं होता। कल्चर को दीन ना बनाया जाए, कल्चर को दीन ना बनाया जाए, एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब मोमिन मर्द और मोमिन औरत आपस में मिलते हैं, उन्हें मालूम है कि हमारे पैरामीटर्स हैं। अल्लाह ताला ने कितनी हुदूद रखी हैं हमारे लिए, हमें इस हुदूद से तजावुज़ नहीं करना है। दीनी उसूल हमारे सामने हैं और हम सोसाइटी को डिलीवर करके जाते हैं। इकबाल फरमाते हैं कि ये जब हम दुनिया में आते हैं तो अल्लाह का जमाल मौजूद होता है, हम अपने हिस्से का जमाल ले लेते हैं। तो इंसान को ये चाहिए कि जब वो दुनिया से जाए तो इस जमाल में इजाफा करके जाए, दुनिया को खूबसूरत बना के जाए, दुनिया को भद्दा बना के नहीं जाए। इसको जोड़ लेते हैं आपके काम से। ट्रेनर्स, हम एक काम और कर रहे हैं इस साल, वो पहले कभी नहीं हुआ ये काम, बस अल्लाह ताला, हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह करा रहा है। देखिए, आप में से बहुत से लोग जा चुके हैं, हज कर चुके हैं, उम्रे अदा कर चुके हैं। हम वहाँ ये देखते हैं कि एक इंडोनेशियाई औरत आती है, मलेशियन है, ईरानी है, सीरियन है, वगैरह वगैरह, तो वो एक महज़्ज़ब अंदाज में, और उनका एक अबाया होता है, उनका एक डेकोरम होता है, एक डिसिप्लिन होता है, वो बड़ी शाइस्ता नफीस और यानी महज़्ज़ब खातून नज़र आती हैं। हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन हम जब देखते हैं, अपनी आंखों से हमने देखा, आपने भी देखा और अभी जिक्र भी हुआ, वो ख़वातीन ना, माफ़ कीजिएगा, अपने लिबास का ख्याल नहीं है कि क्या पहना हुआ है उन्होंने, रुपट्टा उनका दुरुस्त है या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के नुमाइंदा हैं, और नुमाइंदा ही नहीं, पाकिस्तान की सफीर हैं। हमने इस साल से जितनी ख़वातीन हज पे रवाना होंगी, हम उन्हें अबाया देंगे। मुफ्त। और वो अबाया, उसके पीछे पाकिस्तान का परचम भी होगा, और महसूस होगा कि ये जो खातून जा रही हैं, ये पाकिस्तान से आई हैं, ये पाकिस्तान की नुमाइंदा हैं, ये पाकिस्तान की सफ़ीर हैं। हम ये एहसास उजागर करना चाहते हैं अपनी ख़वातीन में, मर्दों में भी। हमने उनके लिए बहुत से काम कर रखे हैं, लेकिन यहाँ मेरी मुखातिब क्योंकि ख़वातीन है, तो इसलिए मैं उनसे मुताल्लिक़ जो बातें हैं वो बयान कर रहा हूँ। आप ख़वातीन को बहुत सी चीज़ें बताएंगी, और बताती हैं आप कि यानी वो एहराम बांधने से, हज की नीयत से लेकर जब तक वो वापस नहीं आ जाती, उनका क़याम कैसे होगा हरम मक्की में, उनका क़याम किस तरह होगा मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, रमी क्या हो कैसे होगी, नहर के मामलात क्या हैं, हलफ तो खैर हमारे लिए होता है कि आगे के मामलात क्या हैं, तवाफ़ ज़ियारत क्या है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें। उन्हें एक बात ये भी बताएं कि जब हम जाते हैं ना हज करने, तो हम ख़ुद को माइनस करके जाते हैं, हम खुद को माइनस करके जाते हैं। सबसे बड़ा काम यह होता है कि अपने आप को माइनस करके आदमी जाए। और हम वो क्यों जाते हैं? हज क्या है? हज खुद से खुदा तक सफर का नाम है, खुद से खुदा तक सफर का नाम है कि अल्लाह मैं तेरे पास आ गया हूं या मैं आ गई हूं, मैं तुझे तुझसे पाना चाहता हूं, मैं तुझे तुझसे हासिल करना चाहता हूं या चाहती हूं, अल्लाह तो मुझे मिल जाए, तो मेरे इस अमल में किसी भी किस्म की कोई कमजोरी ना रहे। ख़वातीन हमारे माथे के झूमर हैं। ये ख़वातीन
یہ وہ خواتین ہیں جو دینی اقدار کو محفوظ بناتی ہیں اور آنے والی نسلوں میں منتقل کرتی ہیں. آپ کتنا بڑا کام کر رہی ہیں. ہمیں دین کس نے سکھایا؟ میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ قصص الانبیاء، جب ہماری عمر کوئی 4-5 برس ہوگی، 6 برس 7 برس، تمام قرآن کریم کے جو قصص ہیں میری ماں نے مجھے سنائے. اور وہ چیزیں اندر ہیں نا، جسے کہتے ہیں ہم ہارڈ ڈسک، وہ آ گئی. تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. آخری بات، میڈم سمینہ، محترمہ فریال صاحبہ، یہ جو ٹریننگ کورسز یا سیشنز آپ کراتے ہیں، اس میں منسٹری کو، ہماری منسٹری، ہمارے جو ٹریننگ کورسز ہیں ان کو بھی ان میں شامل کریں اور ہم مل کر اس کام کو اور آگے بڑھاتے ہیں. وہ چراغ سے چراغ جلائیں. ایک فرد چلتا ہے، پہلا قدم اٹھاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ یہ قافلہ بن جاتا ہے. اور تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن کریم فرماتا ہے. تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں منسٹری کی جانب سے آپ کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتا ہوں. جس طرح فرمایا گیا ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، تو آپ کے لیے کیوں نہیں کھلے؟ بہت شکریہ. السلام علیکم.